السلام علیکم ویورز، پوری پاکستان کی جابز انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کی ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی سے پہلے ویورز 2 ویڈیوز لیکچر میں ہم نے 90 تک سوالات حل کی تھی جو کہ انٹرویو کی تھی۔ ویورز یہاں پر یہ تمام سوالات اسلام آباد پولیس کی انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز پوری پاکستان کی جابز انٹرویو میں یہ سوالات پوچھی جا سکتے ہیں، تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل، اے ایس آئی، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، اے ایس آئی اور اس کے علاوہ ڈی او کے انٹرویو میں جو سوال پوچھا گیا تھا، سوال نمبر 1 اس طرح کا تھا کہ پاکستان کا پہلا بینک کون سا تھا؟ تو پہلا بینک پاکستان کا حبیب بینک ہے۔ دوسرا سوال پچھلے سال پوچھا گیا تھا، سی پیک معاہدے پر دستخط کس سال کی گئی؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا اور 20 اپریل 2015 کو سی پیک پر دستخط کی گئی۔ ایک کینڈیڈیٹ سے سوال نمبر 3 اس طرح پوچھا گیا تھا کہ پاٹا کو کون سی آئینی ترمیم کے تحت ضم کر دیا گیا؟ تو پاٹا مرج کیا گیا 25ویں ترمیم کے تحت۔ اسسٹنٹ والے ایک کینڈیڈیٹ سے اس طرح سوال پوچھا گیا تھا کہ ہتھ کڑی کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہتھ کڑی کو انگریزی میں ہینڈ کپ کہا جاتا ہے، ہینڈ کپ۔ ایک سوال اس طرح بھی پوچھا گیا تھا، پولیس کی رینکس ترتیب سے بتائیے۔ تو سب سے چھوٹا رینک کانسٹیبل کا ہوتا ہے، پھر ہیڈ کانسٹیبل، پھر اے ایس آئی کے بعد پھر سب انسپیکٹر، پھر اس کے بعد آئی پی انسپیکٹر آف پولیس، اور پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر اسسٹنٹ سپرڈنٹ پولیس، پھر اس کے بعد ایڈیشنل سپرڈنٹ پولیس، ایس پی، ڈی آئی جی یعنی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل، اور آئی جی انسپیکٹر جنرل۔ تو یہ اسی طرح اس کی ترتیب ہے۔ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ امریکہ کا موجودہ صدر کون ہے؟ تو یہ جو بائیڈن ہے۔ ایک اور مشکل سوال، مشکل تو نہیں ہے لیکن کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل ہے، اس طرح پوچھا گیا تھا کہ سوال نمبر 7 اس طرح کا تھا کہ اسلام آباد میں کل کتنے تانے ہیں؟ تو اسلام آباد میں ٹوٹل 22 تانے ہیں۔ اگر پنجاب کا پوچھا جائے تو پنجاب میں کل تانے 737 ہے اور اسلام آباد میں صرف 22 تانے ہیں۔ سوال نمبر 8 اس طرح پوچھا گیا تھا کہ کس شہر کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ سورہ روم، تو روم کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 9 تھا کہ کوٹلی کہاں پر واقع ہے؟ تو کوٹلی آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ سوال نمبر 10 اس طرح کا ہے کہ تربیلا ڈیم کس صوبے میں ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور یہ KPK میں واقع ہے۔ آپ دوستوں کو اپنے علاقے، آپ کے علاقے میں جو چیزیں مشہور ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 11 ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، یہ بتائیے کہ سیالکوٹ کس حوالے سے مشہور ہے؟ تو سیالکوٹ سپورٹس کے سامان کے حوالے سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 12 اور 13 یہ کویسچن بھی بار بار انٹرویو کے دوران پوچھی جاتی ہے۔ وضو میں کل کتنے فرائض ہے؟ 4 فرائض ہے، اور کون کون سے ہے؟ 3 بار چہرہ دھونا، 3 بار ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، اور 3 بار پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ تو وضو میں کل 4 فرائض ہے، یہ یاد کر دیجئے۔ سوال نمبر 13 نماز کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، نماز کے کل کتنے فرائض ہے؟ یہ سوال بھی کافی اہم ہے۔ نماز کے کل فرائض 13 ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کون کون سے ہے تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کے بعد نماز کی جگہ کا صاف ہونا، صحیح وقت پر ادا کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور اتحیات پڑھنا، یہ 13 فرائض ہے۔ نیکسٹ کویسچن سوال نمبر 14 اس طرح کا تھا کہ کل کلمے کتنے ہیں؟ تو یہ بھی کافی اہم کویسچن ہے۔ کل کلمے 6 ہے، اور سوال نمبر 15 بھی اہم ہے کہ 6 کلمے ترتیب سے بتائیے۔ تو اس کی ترتیب بھی آپ دوستوں کو آنی چاہیے۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ کلمہ تمجید ہے۔ یہ آپ دوستوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ کلمہ تمجید سنائیں تو یہ آپ دوستوں کو یاد ہونی چاہیے۔ چوتھا کلمہ توحید ہے، پانچواں کلمہ استغفار ہے، اور چھٹا کلمہ رد کفر ہے۔ سوال نمبر 16 آپ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی کینڈیڈیٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی سوالات کی جاتی ہے۔ تو آپ کے نام کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، یہ بھی آپ دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 17 اس طرح پوچھا گیا تھا کہ آج کون سا اسلامی تاریخ ہے؟ تو میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج تاریخ 2 نومبر 2024 ہے۔ تو بمطابق 2 نومبر 2024 کی آج کی اسلامی تاریخ ہے 30 ربیع الاول ہے، اور 1446 اسلامی سال ہے بمطابق 2024 کی۔ تو جس دن آپ کا انٹرویو ہو تو آپ دوستوں کو اسلامی سال جو ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے، اور اسلامی تاریخ بھی آپ دوستوں کو یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ کویسچن سوال نمبر 18 ہے، آپ دوستوں سے آپ کی صوبائی منسٹرز اور اس کے علاوہ وفاقی منسٹرز کے بارے میں بھی سوالات کی جا سکتے ہیں۔
وفاقی وزیر تعلیم کون سا ہے؟ تو بمطابق 2024 کی وزیر تعلیم فیڈرل، یہاں پر فیڈرل کا پوچھا گیا ہے، تو فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن خالد مقبول صدیقی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 19 ہے، کے پی کے کی کتنے ڈسٹرکٹس ہے؟ تو کے پی کے میں ٹوٹل ڈسٹرکٹس کی تعداد 34 ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 20 ہے، پنجاب میں کتنے ڈسٹرکٹس ہے؟ تو پنجاب میں ٹوٹل ڈسٹرکٹس کی تعداد 41 ہے۔ اس کے علاوہ سن کا بھی یاد کر لیجئے، سن میں ٹوٹل ڈسٹرکٹ 30 ہے، اور بلوچستان کی کل ڈسٹرکٹ جو ہے 37 یعنی 37 ہے۔ سوال نمبر 21، ریلوے منسٹر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے سردار اویس احمد خان لغاری، بمطابق 2024 کی ریلوے منسٹر ہے۔ سوال نمبر 22 جو پوچھا گیا تھا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا موجودہ چیئرمین کون ہے؟ تو اس وقت ذکا اشرف پاکستان کی موجودہ چیئرمین تھی۔ ابھی 2024 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیئرمین محسن رضا نقوی ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ایل ڈی سی کا کیا کام ہوتا ہے؟ لوور ڈویژن کلرک کا کام کمپیوٹر ورک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریکارڈز کو مینٹین کرنا اور ڈاکومنٹس کیپنگ، یہ ایل ڈی سی کا کام ہوتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے۔ کبھی کبھار بڑی ڈویژن کا بھی پوچھا جاتا ہے، تو پاکستان کا بڑا ڈویژن قلات ڈویژن ہے، قلات ڈویژن۔ سوال نمبر 25 پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ منوڑا جو ہے، منوڑا سندھ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کون سا ہے؟ تو اس کا جواب اسلام آباد ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 27 ہے، پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ تو یہ بھی اہم سوال ہے۔ پاکستان کا بڑا جنگل چانگا مانگا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کہاں ہے؟ تو بڑا ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، پاکستان کی سب سے پہلے وزیر خارجہ فارن منسٹر کون تھی؟ محمد ظفر اللہ خان تھی۔ اگر موجودہ کی بات کی جائے، موجودہ وزیر خارجہ جو ہے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہے۔ سوال نمبر 30 اس طرح پوچھا گیا تھا، پاکستان میں پہلی مرتبہ مارشل لاء کس نے لگائی اور کب لگی؟ تو پہلی مارشل لاء ملک میں سکندر مرزا نے لگائی تھی 1958 کو۔ ویورز، عام طور پر جو سوالات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا والد جو ہے کون سا جاب کرتی ہے یا کیا کام کرتی ہے، آپ کی کمزوری کیا ہے، ہم آپ کو کیوں جو ہے اسلام آباد پولیس میں بھرتی کری، یا یہ جاب آپ کے لیے کیوں موزوں ہے، آپ اسلام آباد پولیس میں کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، یہ تو عام سے سوالات ہے۔ اسی عام سے سوالات کے بعد آپ دوستوں سے جنرل نالج، کرنٹ افیئر، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات اور آپ کی ڈگریز کے متعلق بھی سوالات کی جائیں گی، اسلام آباد پولیس کے متعلق بھی سوالات کی جائیں گی۔ میں نے اپنے چینل پر تقریباً 300 سے زائد سوالات جو کہ انٹرویو کے دوران بار بار پوچھی جاتی ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ دوست اس طرح یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، انٹرویو ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب، یا اس طرح سرچ کیجئے انٹرویو کویسچن بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ اسی کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے انٹرویو کی سوالات دیکھنے کے لیے آپ دوست اس طرح سرچ کر سکتے ہیں، اسلام آباد پولیس انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب، آپ دوست اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 31 جو پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کی سب سے پہلے آرمی چیف کون تھی؟ پہلے آرمی چیف جنرل فرینک میسری تھی۔ اگر مسلم آرمی چیف کا پوچھا جائے تو پاکستان کا پہلا مسلم آرمی چیف جنرل ٹکا خان تھی۔ سوال نمبر 31 انتہائی اہم ہے اور یہ بار بار اسلام آباد پولیس میں پوچھا جا رہا ہے، موٹو آف اسلام آباد پولیس کیا ہے؟ اسلام آباد پولیس کی موٹو کیا ہے؟ موٹو دوستو اصول کو کہا جاتا ہے یا نصب العین کو کہا جاتا ہے، تو موٹو آف اسلام آباد پولیس ہے پرائیڈ ان سروس، یاد کر لیجئے، پرائیڈ ان سروس اسلام آباد پولیس کا موٹو ہے۔ سوال نمبر 33 سے دریائے سندھ اور دریائے کابل آپس میں کہاں ملتی ہے؟ تو یہ دونوں دریا، دریائے سندھ اور دریائے کابل، اٹک کے مقام پر ملتی ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، کون سا سمندری مچھلی جانور ہے جو بچوں کو دودھ دیتا ہے؟ وہ میمل بلو ویل ہے۔ سوال نمبر 35 جنرل نالج سے ہے، چاند پر سب سے پہلے کس نے قدم رکھا؟ نیل آرمسٹرانگ نے۔ نیکسٹ کویشچن ایک کینڈیڈیٹ سے اس طرح پوچھا گیا تھا کہ آپ نے میٹرک کس سن میں کیا؟ تو یہ بھی کافی اہم سوال ہے، آپ نے میٹرکس جس سن میں کیا ہو تو وہ یاد کر لیجئے۔ ہمارے ایک دوست سے انٹرویو کے دوران اس طرح بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کی میٹرک ڈی ایم سی کا رول نمبر کیا ہے؟ تو یہ بھی یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 37 اس طرح ہے کہ آئی سی ٹی سے کیا مراد ہے؟ آئی سی ٹی کا مطلب ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، اور اسلام آباد کا رقبہ کیا ہے؟ اس طرح کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اسلام آباد کا کل رقبہ 906 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، قرآن پاک کی 29ویں پارے کا نام بتائے۔ 29ویں پارے کا نام تبارک الذی ہے،
اور 30ویں پارے کا نام عما یتساءلون ہے۔ کبھی کبھار دوسری اور تیسری پارے کا بھی پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، اسلام آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ اسلام آباد کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ سوال نمبر 40 بھی ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ ڈی چوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسلام آباد میں ہے۔ ڈی چوک میں ڈی سے کیا مراد ہے؟ تو ڈی سے مراد ڈیموکریسی ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، اسلام آباد کو کس نے دارالحکومت بنایا؟ اسلام آباد دارالخلافہ بنا۔ اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ اسلام آباد کو دارالحکومت ایوب خان نے بنایا، 14 اگست 1967 کی بات ہے۔ ویورز، اسلام آباد پولیس کے حوالے سے 200 اہم سوالات، جیسا کہ ویڈیو میں نے بتایا کہ وہ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈالوں گا، یا آپ دوست اس طرح سرچ کر سکتے ہیں، اسلام آباد پولیس انٹرویو کویسچن بائی UC لرننگ ٹیوب۔ سوال نمبر 42 ہے، دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالخلافہ کون سا ہے؟ یاد کر لیجئے، دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالخلافہ اسلام آباد ہے۔ اگر پہلے خوبصورت دارالخلافے کی بات کی جائے، پہلا خوبصورت دارالخلافہ لندن ہے، دوسرا اسلام آباد ہے، تیسرا برلن ہے، اور چوتھا خوبصورت دارالخلافہ واشنگٹن DC ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، ہیرن مینار کہاں واقع ہے؟ تو یہ شیخ پورہ میں ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، دامن کوہ کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ہے۔ سوال نمبر 45، 1971 جنگ کے وقت CNC کون تھے؟ جنرل محمد یحییٰ خان تھی۔ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تھا، 16 دسمبر 1971 کو۔ سوال نمبر 46 ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کب ہوا تھا؟ دہشت گردوں نے اس پر حملہ کب کیا تھا؟ 2014 کی بات ہے، 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 47 ہے، پاکستان ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ پاکستان ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور پاکستان ایئر فورس ڈے 7 ستمبر کو منائی جاتی ہے، اور 6 ستمبر کو یوم دفاع منائی جاتی ہے، جبکہ 7 ستمبر کو ایئر فورس کا دن منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48 اور 49 بھی اہم ہے، تمام انٹرویوز میں یہ سوالات بار بار پوچھی جاتی ہے۔ قائد اعظم کب پیدا ہوئی تھی؟ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 49 ہے، قائد اعظم کی برسی کب منائی جاتی ہے؟ قائد اعظم کی برسی 11 ستمبر کو منائی جاتی ہے، اور قائد اعظم وفات پا گئی تھی 11 ستمبر 1948 کو۔ اس کو ڈیتھ اینیورسری بھی کہا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ یاد کر لیجئے، پیدا ہوئی تھی 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں، اور وفات پا گئی تھی 11 ستمبر 1948 کو۔ اور ہمارے پاس دوستو اسلام آباد پولیس کی انٹرویو کی اسی ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 50 ہے، پاکستان کی سب سے بڑی چھاؤنی کہاں ہے؟ کاریا میں واقع ہے۔ سب سے بڑی فوجی چھاؤنی کاریا میں ہے۔ تو ویورز، یہ رہی اسلام آباد پولیس کی انٹرویو کی 50 اہم سوالات۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔